बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी वीक की रूटीन शेयर करने लगी हूँ कि इस पूरे वीक में मैंने कौन कौन से ऐसे काम किए हैं और कुछ आइडियाज़ और कुछ टिप भी शेयर करूँगी कि रमज़ान आने से पहले आपको कौन कौन से काम हैं जो कि कर लेने चाहिए ताकि रमज़ान आपका बहुत खूबसूरत बहुत अच्छे तरीके से गुजरे और रमज़ान में हम लोग खूब अच्छे तरीके से अल्लाह ताला की इबादत कर सकें। घर के कामों के अलावा हमें ये भी इल्म होना चाहिए कि हमें रमज़ान की तैयारी करनी कैसे है, ताकि अगर हमें मालूम होगा तो ही हम रमज़ान को अच्छे तरीके से गुजार सकेंगे और ना सिर्फ अपनी दुनिया को खूबसूरत बना सकेंगे बल्कि अपनी आखिरत को भी खूबसूरत बना सकेंगे। मेरी ये रूटीन होती है कि मैं जब भी काम कर रही होती हूँ ना, तो मैं तस्बीहात पढ़ रही होती हूँ और या फिर डॉक्टर फ़रहत हाशमी साहिबा का कोई लेक्चर सुन रही होती हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि ना सिर्फ काम बड़ी जल्दी से हो जाता है, आपके काम में बड़ी बरकत पड़ जाती है और जल्दी-जल्दी काम हो जाता है, बल्कि आपको आपके इल्म में भी इज़ाफ़ा हो जाता है, आपके नॉलेज में भी कि आपको दुनिया और राहत कैसे गुज़ारनी है। तो बस मैं काम करते-करते आज डॉक्टर फ़रहत हाशमी साहिबा का लेक्चर सुन रही थी, तो इतना खूबसूरत बयान कर रही थी कि मैंने जब सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा और हकीकत में उन्होंने ये बताया कि हमें जो है वो अपनी ज़िंदगी को गुज़ारना कैसे है, ठीक है? सिर्फ़ दुनिया के काम तो चलते ही रहते हैं, लेकिन हमें अपनी आख़िरत को भी कैसे खूबसूरत बनाना है। तो चलिए मिलकर सुनते हैं ताकि हम सबके इल्म में इज़ाफ़ा हो और हमें हकीकत में हमारे सही मायनों में हमें ये पता चले कि हमने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुज़ारना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि नहमदुहु व वबरकातुहू। नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर तरह की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। सुबहान अल्लाह बेशक, उसकी मखलूक़ात की तादाद के बराबर, सुबहान अल्लाह बेशक, अर्श के वज़न के बराबर, सुबहान अल्लाह, उसके कलिमात की स्याही के बराबर। हर किस्म की हम अल्लाह के लिए है सुबहान जिसने अल्लाह, तकदीरें मुकर्रर की, हर चीज की जिंदगी की मुद्दत को लिखा, रात को दिन पर लपेटा। सुबहान अल्लाह, हर किस्म की हम अल्लाह के लिए है, उसके एहसानात पर और उसकी वसी नेमतों पर हम उसकी हम्द करते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह, हर तरह के गुनाहों से उससे बख्शिश तलब करते हैं कि वो हमारे गुनाह माफ कर दे। आमीन, वो जो हमें याद है और वो जो हमें याद नहीं, वो जिनका हमें एहसास है और वो गुनाह भी माफ फरमा दे आमीन, जिनके गुनाह होने का हमें एहसास तक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमारा शुमार जिंदों में होता है। अल्लाह ने हमें जिंदगी की नेमत अता कर रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये नेमत एक महदूद वक्त तक के लिए है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कब तक हम इस जमीन के ऊपर हैं और कब हमें इस जमीन के नीचे उतार दिया जाएगा। अल्लाहु लेकिन जो अकबर, भी वक्त हमें मिला है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए, इससे फायदा उठा लेना चाहिए, इस वक्त को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। उम्र का मिलना और लंबी उम्र होना एक इम्तिहान है, इंसान के लिए आजमाइश है कि इंसान करता क्या है, क्योंकि उसके बाद इंसान के पास कोई बहाना नहीं होगा कि मेरे पास वक्त कम था। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं क़यामत के दिन खासतौर पर ऐसे लोगों से कहा जाएगा, और क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी कि इसमें जो नसीहत हासिल करना चाहता वो हासिल कर लेता, और तुम्हारे पास खास डराने वाला भी आया था, बस चखो कि जालिमों का कोई मददगार नहीं। मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने हमें जो मोहलत दे रखी है, जो वक्त दे रखा है, इसमें हम बहुत से सबक सीख सकते हैं, नसीहत हासिल कर सकते हैं। अगर हम चाहें अल्लाह के दीन को जान सकते हैं, सीख सकते हैं। हमारे पास वक्त है, लेकिन हम बहुत छोटे छोटे कामों, बाज़-औक़ात बेकार कामों, फजूल कामों में अपना वक्त लगा देते हैं, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी की कदर ही नहीं, हमने अपनी वर्थ ही नहीं पहचानी। हमें अल्लाहु ये बात अकबर, भूल गई है कि हम अल्लाह ने सिर्फ माफ़ एक फरमाए। बार इस दुनिया में आए हैं और हमेशा रहने के लिए नहीं आए। जिस दिन हम आए थे उसी दिन से वापसी का सफर शुरू हो चुका है। जिधर से आए हैं उधर ही जा रहे हैं, यहाँ रह नहीं सकते हमेशा। लिहाजा यहाँ रहते हुए जो वक्त भी हमें मिला है, जो मोहलत भी हमें मिली है, उस वक्त से सही फायदा उठा लेना चाहिए, उसमें वो काम करने चाहिए जो हमें फायदा दे, यहाँ भी और अगली दुनिया में भी। फायदा देने से मुराद सिर्फ ख्वाहिशात का पूरा करना नहीं, क्योंकि हमारा बहुत सा वक्त सिर्फ तमन्नाएं करने, ख्वाहिशात और उनकी तकमील में गुजरता है। हम वो काम करना चाहते हैं जिस पे बस हमारा दिल खुश हो, जिसमें हमें मज़ा आए, और वो नहीं करना चाहते जो हमारे हकीकी फ़ायदे का है और जिससे हमें कामयाबी हासिल हो सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम ने अलैहि फरमाया, वसल्लम, अल्लाह ताला उस बंदे का उज़्र पूरा कर देते हैं जिसे अल्लाह ने 60-70 साल तक ज़िंदगी अता फरमाई। अल्लाह ताला उसका उज़्र पूरा कर देते हैं, उसका उज़्र पूरा कर देते हैं। यानी जिसको 60 से 70 साल की ज़िंदगी मिल गई, उसके पास
تو کوئی بہانہ ہی نہیں رہ گیا کہ یا اللہ میں نیک کام نہیں کر سکا کیونکہ میرے پاس وقت نہیں تھا. میں بس بچپن کی زندگی نہ سمجھے کی زندگی ہوتی ہے. جب ہمیں ہوش آتی ہے تو پھر ہماری پڑھائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور پڑھائیاں بھی صرف یا فوکس ہمارا یا زیادہ توجہ ان پڑھائیوں کی طرف ہوتی ہے جو ہمیں دنیا میں فائدہ دیتی ہے. دین کی تعلیم کی طرف کم ہی والدین کا دھیان ہوتا ہے، یا اس کے لیے وہ اتنی محنت نہیں کرتے. آپ دیکھیں ہمارے بچے اسکولوں میں 6-7 گھنٹے لگا کے آتے ہیں، اور شام کے وقت قاری صاحب کے پاس کتنی دیر پڑھتے ہیں. ہمیں دنیا میں کتنا رہنا ہے اور ہمیں آخرت میں کتنا رہنا ہے، یہ زندگی کتنی ہے اور وہ زندگی کتنی ہے. میں نہیں کہتی کہ ضرور وہ 6 یا 8 گھنٹے ہی قرآن پڑھنے میں لگائیں، لیکن کچھ وقت تو ضرور ایسا ہو کہ جس میں واقعی وہ سنجیدگی کے ساتھ سیکھیں کہ ان کا رب ان سے کیا چاہتا ہے. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو سکھائے کون، اس لیے کہ ہم نے خود ہی نہیں سیکھا. صحیح. ہم سمجھتے ہیں ماؤں کی ذمہ داری بس کھانا پکانا، کھانا دینا، گھر کو اچھی طرح صاف رکھنا، مینٹین کرنا، کپڑے دھو دینا، اور ان کی وقتی ضروریات پوری کرنا ہے. پھر اگر پڑھائی میں کوئی مشکل ہے تو اس کے لیے ٹیوشن رکھ دینا، خود چھوڑنے جانا، لینے آنا، لے کر آنا، یہ ہمارے اوپر آلریڈی انف چیزیں ہیں. لیکن ہم بہنیں اچھی طرح جانتی ہیں کہ یہ ساری بھاگ دوڑ کس لیے ہو رہی، کہ دنیا کی 60-70 سال کی زندگی میں کامیاب ہو جائیں. پھر جب بچے بڑے ہوتے ہیں، ان کی ڈگری پوری ہو جاتی ہے، ڈگری مل جاتی ہے ان کو، پھر وہ جابس کی تلاش میں ہوتے ہیں. پھر جاب مل جاتی ہے تو شادی کی تلاش میں ہوتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے تو بچوں کا انتظار، بچے ہو جاتے ہیں تو ان کے بڑے ہونے کا انتظار. جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور 60 70 سال کی زندگی میں ریٹائر ہوتے ہیں، تو پھر اس میں آپ دیکھیں کہ باقی پھر کیا بچتا ہے، کہ اس میں ہماری عبادت کیسی رہتی ہے. گھٹنوں کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، اتحیات میں نہیں بیٹھ سکتے. جوانی میں جب سب کچھ کر سکتے تھے تو ہم بڑے مصروف تھے، اور اس مصروفیت کی وجہ سے پھر ہم نے سنت نفل تو پڑے ہی نہیں، مشکل سے فرض ہی ادا کیے، اور وہ بھی پتہ نہیں کیسے تیسے جیسے تیسے ہو گئے، بس ہو گئے. تو ہم سب کو اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اس عارضی زندگی، اس فانی زندگی کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہماری یہ زندگی جو اس دنیا کی زندگی ہے یہ بھی عبادت بن سکتی ہے اگر اس میں 2 چیزیں شامل ہوں، کہ ہر کام اللہ کے لیے خالص ہو کر کریں، اور دوسرے یہ کہ اس کو صحیح طریقے پر کریں، سبحان سنت کے اللہ. مطابق کریں. ہمارا کھانا پینا، سونا جاگنا، ہماری لین دین، یہ سب عبادت بن جاتے ہیں اگر ہم ان کو اخلاص کے ساتھ کریں اور سنت کے طریقے کے مطابق کریں. ورنہ اگر صرف دنیا ہی دنیا ہے تو دنیا کے بارے میں سورۃ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت وہی رہنے کا گھر ہے. تو زندگی کی صورت میں جو وقت ہم گزار رہے ہیں اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے. دنیا میں اگر انسان کسی قیمتی چیز کو کھو دے تو اسے پھر بھی امید ہوتی ہے کہ دوبارہ مل جائے گی، لیکن اگر وقت گزر جائے، اگر زندگی کھو جائے تو یہ دوبارہ نہیں آئے گی. بچپن لوٹ کر نہیں آئے گا، جوانی لوٹ کر نہیں آئے گی، بڑھاپا لوٹ کر نہیں آئے گا، اور واپسی کا سفر سبھی کا شروع ہو چکا ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں اگر ہماری کوئی گولڈ کی چیز گم جاتی تو ہمیں کتنا دکھ اور کتنی پریشانی ہوتی ہے کہ گولڈ اتنا مہنگا ہو گیا ہے، اور پھر پتہ نہیں میں خرید سکوں گی یا نہیں خرید سکوں گی. لیکن جو وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں تو گولڈ سے بھی نہیں خریدا جا سکتا. آپ کے پاس ڈھیروں بھی سونا ہو تو آپ اس سے کھویا ہوا وقت، گزرا ہوا وقت واپس نہیں لا سکتے. لہٰذا یہ اللہ کی ان نعمتوں میں سے ہے یہ وقت جو ایک ہی دفعہ ملتا ہے، چاہے تو کیش کر لیں اور چاہے تو ضائع کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ نے علیہ فرمایا وسلم. 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، درستی اور دوسرے فراغ. یعنی صحت ہے اچھی بھلی، چھوٹی موٹی بیماری تو ہر ایک کو ہو جاتی ہے، کبھی سر درد ہو گیا، کبھی پیٹ میں درد ہو گیا، لیکن اگر الحمدللہ اگر ہم اپنے پاؤں پہ چلتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھا لیتے ہیں، اپنی آنکھوں سے کام لے سکتے ہیں تو الحمدللہ. اور اسی طرح یہ ہے کہ فراغت، کہ ہمارے پاس اگر بچیوں کی شادی نہیں ہوئی تو بہت فراغت ہے، بچے شادی ہو چکے ہیں اور بڑے ہو کے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تو بہت فراغت ہے. تو بہت سے لوگ اس فراغت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس میں اپنے لیے کوئی بہترین چیزیں پلان نہیں کرتے، بس جو سامنے آگے کر لیا، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، اور وقت ایسے ہی ضائع کر دیا. تو وقت ضائع کرنے کی چیز نہیں، بلکہ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے، ورنہ تو انسان نقصان میں ہے. صحیح استعمال کرنے میں کیا چیز آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. سبحان اللہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خسارے سے 4 قسم کے لوگ باہر نکل سکتے ہیں، یا وہ لوگ باہر نکل سکتے ہیں جن کے اندر 4 خوبیاں ہوں. پہلی ایمان، دوسری نیک اعمال، اور تیسری صرف خود نہیں نیک اعمال، دوسروں کو بھی حق بات کی تلقین کرتے رہنا کہ وہ بھی نیک اعمال میں جلدی کریں. بادروا بالاعمال الصالحہ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، یعنی ایک دوسرے کو برداشت کی، تحمل کی اور
دنیا کے نقصان ہونے کی شکل میں بہت زیادہ غم سے بچنے کی، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا رویہ رکھنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے، ہر انسان کی موت کا وقت مقرر ہے۔ لہٰذا اگر وقت مقرر ہے تو اس سے آگے پیچھے تو ہونا نہیں ہم نے، لہٰذا اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں سے قبل غنیمت سمجھو: اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے، اور فراغت کے وقت کو اپنی مصروفیت سے پہلے۔ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو، کیونکہ مرنے کے بعد تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ وقت بہت ہوگا، فراغت ہوگی، لیکن کچھ کر نہیں سکتے۔ آج جب دنیا میں ہمارے پاس وہی وقت ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، کن باتوں میں گزارتے ہیں، کن فضولیات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور موت سے پہلے پہلے اس زندگی سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کی نیکیاں اس کے کام آتی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل سے اس کو اپنی رحمت سے نیکی کی توفیق دے دیتا ہے۔ وہ کام جو دوسرے نہیں کر رہے تھے وہ اس کے لیے ہر دل عزیز ہو جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن جو نعمتوں کا سوال ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک میدان حشر سے ہٹ نہیں سکیں گے، یہاں تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اپنی عمر کس چیز میں صرف کی، اپنے حاصل کردہ علم پر کتنا عمل کیا، اور اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے آیا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اپنے جسم کو کن چیزوں میں گلا دیا۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم سب سے یہ سوال ہونے والے ہیں، ہم ان کے کیا جواب تیار کر رہے ہیں، اس میں خاص طور پر عمر کو کن کاموں میں لگایا، کیونکہ جو فی سبیل اللہ آپ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان قیامت کے دن کہہ سکتا ہے کہ یا رب میں نے اپنے جسم کو تیری عبادت میں گلایا، تیری اطاعت میں گلایا، تیرے دین کو پھیلانے میں گلایا۔ ہم سب کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آج عمل کا وقت ہے، قیامت کا دن آرام کا وقت ہے، لہٰذا اپنے وقت سے ہم میں سے ہر ایک کو آخرت کما لینی چاہیے۔ آمین، دعا میں یاد رکھیے گا جی۔ اللہ حافظ۔